میرے بھائیوں نے مجھے ایک بوڑھے شخص کے ہاتھوں 20 لاکھ میں فروخت کر دیا، جبکہ میں نے تو انہیں ٹیوشن پڑھا کر پالا تھا، ان کا بہت خیال رکھا تھا۔ میں نے اپنے بھائیوں کی منت کی کہ اس شرابی بوڑھے کے ساتھ میرا نکاح مت کرو۔ اس پر میرے بھائیوں نے مجھے جواب دیا کہ جتنے پیسے وہ ہمیں دے رہا ہے، ان پیسوں سے ہم کوئی اچھا کاروبار کر سکتے ہیں، اور آپ کی ماہانہ تنخواہ تو 25,000 سے بڑھ ہی نہیں رہی، اور اب گھر کا گزارا مشکل ہے۔ آپ خود اپنے بھائیوں کو آگے بڑھتا دیکھنا چاہتی تھی، آپ کی یہ بڑی خواہش تھی، اور ہمارے لیے یہ قربانی ہی دے دیں۔ یہ بہت بڑی بات تھی جو میرے بھائیوں نے مجھ پر کی تھی، اور پیسوں کی خاطر اپنی بہن کی ہی قربانی مانگ رہے تھے۔ شادی کی پہلی رات ہی زیادہ شراب پینے کی وجہ سے وہ بوڑھا مر گیا، اور میں اس کی ساری جائیداد کی اکیلی وارث بن گئی۔ میرے بھائیوں کو جب اس بات کا علم ہوا تو کچھ عرصہ بعد وہ میری خوشامد کرنے کے لیے میرے پاس دوڑے چلے آئے، لیکن پھر میں نے ایسا کام کیا کہ مجھے میری مرحومہ ماں کے وہ آخری الفاظ ابھی تک یاد ہیں جب اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میرے چھوٹے بچوں کا خیال رکھنا۔ ویسے تو وہ تمہارے چھوٹے بھائی ہیں، لیکن تم ان کی ماں بننا۔ آج میری ماں ہر غم سے آزاد ہونے والی تھی، ہسپتال میں سسکیاں لے رہی تھی۔ ابا کے ساتھ روز روز کے جھگڑے اب ہمیشہ کے لیے ختم ہونے والے تھے۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اپنی ماں کو ابا سے مار کھاتے ہوئے ہی دیکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میری ماں میرے باپ کو یہ احساس دلاتی تھی کہ آپ جو کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں۔ اپنی عمر کا لحاظ رکھیں، آپ 5 بچوں کے باپ ہیں جبکہ بیٹی جوان ہے۔ عمر کے اس حصے میں جوان لڑکیوں کے ساتھ ناجائز تعلقات آپ کو زیب نہیں دیتے۔ پورا محلہ آپ کے خلاف ہے، آپ کے خلاف باتیں کرتا ہے۔ اپنا نہیں تو کم از کم اپنے بچوں کا ہی خیال رکھیں، کیونکہ آپ کی وجہ سے کل کو آپ کے بچوں کو مشکلات کا سامنا ہوگا، معاشرے میں وہ اپنا مقام حاصل نہیں کر پائیں گے۔ اور میری ماں کی پیشن گوئی بالکل درست ثابت ہوئی۔ میں اس وقت کالج میں پڑھتی تھی جب میں نے کالج کی لڑکیوں کی زبانی ابا کے بارے میں سنا تھا۔ یہ میں نے پہلی بار سنا تھا۔ ویسے تو میں اس حقیقت سے آگاہ تھی، لیکن مجھے تکلیف بہت ہوئی جب وہ ابا کے بارے میں غلط کمنٹس پاس کر رہی تھی، باتیں سنا رہی تھی مجھے۔ جو کسی دوسرے کے گھر کی عزت کو اچھالتا ہے، بھلا کیسے وہ سکھ سے رہے گا؟ اس کے باپ کے کام تو چیک کرو، عمر کے اس حصے میں کیا کر رہا ہے۔ اپنی بیٹی کی ہم عمر لڑکیوں کے ساتھ دوستی، ایک ایسی بات جس پر کوئی یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، حالانکہ حقیقت سب جانتے تھے۔ کل کو اس کی بیٹی کے ساتھ بھی ویسا ہی ہوگا۔ کوئی نہ کوئی تو ایسا ضرور ہوگا جو اس کی بیٹی کو بھی اپنے پیار کے جال میں پھنسائے گا۔ کلاس فیلوز کی اس طرح کی باتوں کی وجہ سے میری ان سے لڑائی بھی ہوئی تھی، لیکن اس لڑائی کی وجہ سے میرا زیادہ نقصان ہوا، کیونکہ جن لڑکیوں کو اور جن لوگوں کو اس بارے میں پتہ بھی نہیں تھا، اب ان کو بھی پتہ چل گیا تھا۔ میرا والد ایک خوبرو نوجوان تھا، شخصیت بھرپور تھی۔ ویسے تو اس کی عمر 45 سال تھی، لیکن اچھی صحت کی وجہ سے وہ 30 سال کے معلوم ہوتے تھے۔ قد اور آنکھیں بہت اچھی تھیں، چھوٹی موٹی شاعری بھی کر لیتے تھے، اور شاعری کی محفلوں میں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے۔ ہر طرح کی اس میں خوبی تھی، بہت ہی با اخلاق تھے، سوائے اپنی بیوی کے ہر کسی کے ساتھ بڑے ہی پرخلوص انداز سے ملتے، ان کے ساتھ اچھے انداز سے بات کرتے۔ اگلا بندہ جو ابا سے زیادہ واقف نہیں ہوتا تھا، اسے ایسے محسوس ہوتا کہ مسعود صاحب سے تو اچھا ہم نے کوئی دیکھا ہی نہیں، لیکن کاش وہ ماں کے لیے بھی اچھے ثابت ہوتے۔ کاش وہ اس بات کا احساس کرتے کہ ان کی اپنی بھی ایک جوان بیٹی ہے۔ ابا کی ان حرکتوں کی وجہ سے ان کے تمام رشتہ داروں، خصوصاً ان کے 2 بھائیوں نے ان سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا تھا۔ پورے محلے والوں کو یہ بتایا تھا کہ مسعود سے ہمارا اب کوئی تعلق باقی نہیں، یہ ہمارے لیے مر چکا ہے اور ہم اس کے لیے مر چکے ہیں۔ انہوں نے ہمارے گھر آنا جانا ختم کر دیا تھا، لیکن شکیل جو کہ میرا کزن تھا، میرے تائی کا بیٹا، اس نے میرا ساتھ ابھی بھی نہیں چھوڑا۔ ہماری بچپن میں ہی منگنی طے ہو چکی تھی۔ میرا تایا اپنے بیٹے کو منع کرتا، اس سے یہی کہتا کہ اب شازیہ کے ساتھ تمہاری منگنی ختم ہو چکی ہے، ان لوگوں سے اب ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اس کا باپ اب اپنی حدود سے نکل چکا ہے، ہمارے لیے بدنامی کا باعث بن رہا ہے۔
اس لیے اب تم بھی شازیہ کو بھول جاؤ، کسی صورت شازیہ سے اب تمہاری شادی ممکن نہیں۔ لیکن اپنے باپ اور باقی گھر والوں کی ان باتوں کے باوجود وہ چھپ چھپ کر مجھ سے ملتا تھا، مجھے تسلی دیتا تھا، مجھ سے اس بات کا وعدہ کیا کہ اگر ساری دنیا تمہارے باپ اور تمہارے خلاف ہو جائے، تم لوگوں سے میں ملنا چھوڑوں گا نہیں، میں کسی صورت تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، میں چچا کے لیے دعا کروں گا، اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، تم دیکھنا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، ہمارا یہ خاندان جو اب ٹوٹ چکا ہے پھر سے ایک ہو جائے گا۔ مجھے شکیل کی یہ باتیں سن کر تسلی ہوتی تھی، میرے دل کو تسکین ملتی تھی، لیکن اس حقیقت سے تو میں بھی واقف تھی کہ ابا کی وجہ سے اس خاندان کو جو نقصان پہنچا ہے اب اس کا ازالہ ممکن نہیں۔ انسان ایک بار جب کسی کی نظروں سے گر جاتا ہے، جب بدنام ہو جاتا ہے، تب لوگ اسے دوبارہ دل میں جگہ نہیں دیتے، معاشرے میں وہ اپنا مقام نہیں بنا سکتا، پھر مقام بنانا آسان نہیں۔ شکیل نے مجھ سے یہی کہا کہ میں چچا سے خود بات کروں گا، جبکہ میں ہی اسے منع کر رہی تھی کہ بات کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، معاملات پہلے سے زیادہ بگڑ جائیں گے۔ اس نے میرے سامنے تو اس بات کا اقرار کیا، ٹھیک ہے میں اس سے بات نہیں کروں گا، لیکن اس نے مجھ سے چھپ کر ایک دن ابا سے بات کی تھی، جس کی وجہ سے ابا سے اس کو مار پڑی تھی۔ ابا شکیل سے یہی کہہ رہے تھے کہ میرے باپ بننے کی کوشش مت کرو، تمہارے باپ نے تو مجھ سے تعلق ختم کر دیا ہے اور تم کہاں میرے پاس آ جاتے ہو، وہ تو مجھے اپنا بھائی ہی نہیں مانتا، تو تم یہاں کیوں آئے ہو؟ خبردار میرے معاملات میں ٹانگ اڑانے کی کوشش مت کرنا، میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ ایسی ہی ابا نے اس سے باتیں کی، تمہارے باپ میں اتنی ہمت نہیں کہ جوان بیٹے کی میت پر رو سکے، لہٰذا اپنی خیریت مناؤ۔ کچھ دن بعد شکیل مجھ سے ملا، اس کے ماتھے پر چوٹ کا نشان تھا، وہ مجھ سے حقیقت چھپانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میں سمجھ چکی تھی کہ ابا نے اسے مارا تھا، بالوں سے پکڑ کر اس کا سر دیوار کے ساتھ ٹکرایا تھا۔ اب ایک ہی راستہ باقی تھا، میں خود ابا سے بات کروں، لیکن کیسے کروں یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ابا سے بات کرنے کے لیے میرا پاس کچھ الفاظ نہیں تھے، میں نہیں جانتی تھی کیسے بات شروع کروں۔ میں نے تو کبھی سر اٹھا کر ابا سے بات بھی نہیں کی تھی اور بس آنکھیں نیچی تھیں ہر وقت۔ ایک دن ابا کے پاس آئی، ان سے یہی کہا کہ کالج کی لڑکیاں میرا مذاق اڑاتی ہیں، وہ بھی آپ کی وجہ سے، محلے کے لوگ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں آپ کی وجہ سے، آپ میرے والد ہیں، میرے لیے محترم ہیں، لیکن خدا را اس بات کا احساس کیجئے کہ آپ کی بیٹی بھی جوان ہے، ان کاموں سے باز آ جائیں، میرے بھائی ابھی بہت چھوٹے ہیں، ان کو آپ کی ضرورت ہے، آپ ان کا ساتھ دیں۔ کبھی ان کی آنکھوں میں آپ نے دیکھا ہے، معصوموں کی آنکھوں میں کتنا خوف ہے، کیونکہ آپ ان کے سامنے میری ماں کو مارتے ہیں۔ میرے ابا کے سامنے یہ سب کچھ کہہ رہی تھی، لیکن پھر بھی میرا سر جھکا تھا۔ بنا کچھ کہے ابا وہاں سے چلے گئے، مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ میں اس وقت کالج میں تھی جب مجھے خبر دی گئی کہ تمہاری ماں ہسپتال میں ہے، تمہارے باپ نے تمہاری ماں پر تشدد کیا ہے، اس کی حالت بہت نازک ہے۔ میں کلاس روم سے بھاگی، کالج کے گیٹ کے باہر میں نے رکشے کے سامنے ہاتھ کھڑا کیا، میں ہسپتال کی طرف روانہ ہوئی۔ میری ماں کی آخری سانسیں چل رہی تھیں، اگر مزید دیر کی تو شاید اپنی ماں کی وہ آخری وصیت نہ سن پاتی۔ میں عین وقت پر پہنچی، ابا نے میری ماں کے سر پر لوہے کا راڈ سے وار کیا تھا، ماں نے میرے ہاتھوں کو مضبوطی سے پکڑا اور پھر مجھ سے یہی کہا کہ شازیہ میرے بچوں کا خیال رکھنا، ابھی وہ بہت چھوٹے ہیں، میرے بعد تم ان کی ماں ہو، ان کو تنہا مت چھوڑنا۔ یہ کہتے ہوئے ماں اس دنیا سے چل بسی۔ شکیل بھی وہاں پہنچ چکا تھا۔ میرے دل میں پتہ نہیں کیا آیا کہ میں ابا کو تلاش کرنے لگی۔ میں گھر واپس بھاگی، شاید ابا گھر میں موجود تھے، یہی مجھے امید تھی، یہی سوچ رہی تھی کہ ایسے کیسے ممکن ہے، اپنی بیوی کی جان لینے کے بعد وہ گھر سے بھاگ بھی سکتے ہیں۔ لیکن اس امید پر میں گھر آئی، گھر کا دروازہ کھلا تھا، کمرے میں دیکھا تو آنکھیں دنگ رہ گئیں۔ ابا سہمے ہوئے کمرے کے ایک کونے میں بیٹھے تھے، سر سے لے کر پاؤں تک وہ پسینے میں شرابور تھے، وہ خوفزدہ تھے۔ میں نے زندگی میں ابا کو اتنا خوفزدہ نہیں دیکھا تھا، میں نے اسے ڈرے ہوئے دیکھا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی کانپتی آواز میں کہنے لگے، شازیہ بیٹی، میں نے تمہاری ماں کو نہیں مارا، محلے والے جھوٹ بول رہے ہیں،
میں اسے سمجھا رہا تھا کہ میں نے گناہوں سے توبہ کر لی۔ اس دن جب تم میرے پاس آئی تھی میں اپنی بدقسمتی پر رو رہا تھا۔ اس بدقسمت باپ کو تم نصیحت کرنے کے لیے آئی۔ پہلی بار میں نے اپنی نظروں میں اپنے آپ کو گرا پایا۔ زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری بیٹی ہی مجھے نصیحت کرے گی، مجھے سمجھائے گی۔ آج وہ اپنے باپ کو نصیحت کرے گی۔ تمہاری اس بے بس چہرے نے مجھے اندر سے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ سب چھوڑ چکا تھا میں، پھر اپنی جگہ سے اٹھا۔ وہ جلے ہوئے خطوط اس نے مجھے دکھائے جہاں لڑکیوں کو ورغلانے کے لیے ابا نے خط لکھے تھے۔ ان خطوط کی راکھ ہاتھ میں اٹھائی، یہی کہا، دیکھو بیٹی، میں نے سب چیزوں کو آگ لگا دی، اب کسی کو خط نہیں لکھوں گا، کسی کو ورغلانے کی کوشش نہیں کروں گا۔ لیکن تمہاری ماں صفیہ میری بات پر یقین نہیں کر رہی تھی، مجھے مسلسل وہ ملامت کر رہی تھی، میری بات سننے کے لیے تیار نہیں تھی، حتیٰ کہ اس نے جوتا اٹھایا اور میرے سر میں مارنے لگی۔ یہ بات مجھ سے برداشت نہ ہوئی، میں غصے میں پاگل ہو چکا تھا، کچھ سمجھ نہ آیا، مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے تمہاری ماں کے سر پر وار کیا۔ بیٹی میں قاتل نہیں، یہ غلطی میں ہوا۔ ابا کی میں ساری باتیں سن رہی تھی، میں جانتی تھی وہ سچ بول رہے ہیں، اس کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ فی الحال یہی حقیقت تھی کہ اس نے میری ماں کو مارا تھا، شاید غلطی سے مارا، لیکن مارا ضرور تھا۔ تھوڑی دیر بعد محلے والوں کی شکایت پر پولیس ہمارے گھر میں پہنچی اور پھر انہوں نے ابا کو گرفتار کیا۔ محلے کا ایک بزرگ تھا، وہ ابا پر لعنت کر رہا تھا اور انسپکٹر سے کہہ رہا تھا کہ اس منحوس کو یہاں سے لے جاؤ، یہ ایک گندا شخص ہے، اپنی بیٹی کا بھی اسے احساس نہیں، نہ ہی اپنی اولاد کا، اپنی معصوم بیوی کو مار دیا۔ شکر ہے آج یہ محلہ اس کی نحوست سے پاک ہوا۔ اماں کے جانے کے بعد مجھے بہت افسوس تھا، مجھ پر بڑی ذمہ داری تھی، اپنے چھوٹے بھائیوں کی ذمہ داری، جبکہ میرا باپ تو اب جیل میں تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آنے والا تھا۔ اتنا ضرور جانتی تھی کہ ابا کو صرف ماں کے جنازے میں شرکت کرنے کی اجازت بھی نہ مل سکی، جبکہ اس حقیقت سے صرف میں ہی واقف تھی کہ ابا اپنی غلطی پر پشیمان تھے۔ لیکن جو داغ اب اس پر لگ چکا تھا وہ اب کسی صورت مٹنے والا نہیں تھا۔ مصیبت کی اس گھڑی میں محلے والوں نے میرا بہت ساتھ دیا۔ محلے کے جامع مسجد کے امام صاحب وہ میرے گھر تشریف لائے، میرے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا اور مجھ سے یہی کہا کہ بیٹی کبھی بھی اپنے آپ کو تنہا محسوس مت کرنا۔ میں جانتا ہوں تمہارے خاندان پر ایک مصیبت آئی ہے، لیکن جس کی وجہ سے یہ مصیبت آئی ہے وہ اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے، اب وہ جیل میں ہے، یہ محلہ اب اس سے پاک ہو چکا۔ میں نے امام صاحب سے کہا کہ امام صاحب، جب انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہو، اپنے گناہوں سے وہ توبہ کر لے، تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ امام صاحب مجھ سے کہنے لگی، بیٹی اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بہت وسیع ہے، اگر کوئی اپنے کیے پر پشیمان ہو، اپنی غلطیوں کی معافی مانگے تو وہ تو معاف کرنے والا ہے، اس کی رحمت ہماری سوچ سے بھی زیادہ ہے۔ میں نے امام صاحب سے کہا کہ ابا تو اپنے کیے پر پشیمان تھے، وہ کافی دیر سے اپنی غلطی کا اسے احساس ہوا، لیکن ہوا تو تھا۔ لیکن میری بات سنتے ہی امام صاحب کا موڈ بھی آف ہو گیا، اس کے اب تیور بدلنے لگے۔ وہ مجھ سے کہنے لگے، بیٹی تمہاری پیدائش سے پہلے ہی میں تمہارے باپ سے واقف تھا، اب اپنے مرحوم باپ کی وکالت مت کرو، میں اسے جانتا تھا، میں مرے ہوئے کی شکایت نہیں کرنا چاہتا، اس لیے میں چپ ہوں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں تمہارے باپ کی ایسی باتوں سے واقف ہوں جو تم نہیں جانتی، تمہیں اپنے باپ سے پہلے ہی زیادہ نفرت ہو جائے گی، لہٰذا میں خاموش ہوں، بہتری اسی میں ہے کہ اس ٹاپک پر بات نہ کریں۔ امام صاحب جلتی پر تیل چھڑک کر وہاں سے روانہ ہوئے۔ میں اپنے باپ سے ملنے جیل گئی تھی، اس کے چہرے پر وہی پشیمانی تھی، اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں، مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ سوئے نہیں تھے، اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ ابا نے ہاتھ جوڑ کر پھر مجھ سے معافی مانگی، مجھ سے یہی کہا کہ مجھے معاف کر دینا، تمہارا باپ ایک اچھا باپ ثابت نہ ہو سکا، تمہاری ذمہ داری پوری نہ کر سکا، لیکن ہاتھ جوڑ کر میں تمہاری منت کرتا ہوں، اپنے چھوٹے بھائیوں کا خیال رکھنا، وہ ابھی بہت چھوٹے ہیں، ایک ایسے ماحول میں پلے بڑے ہیں جس میں انہوں نے صرف ماں باپ کی لڑائی ہی دیکھی۔ میں نے اپنے باپ سے بھی وعدہ کیا کہ میں اپنے بھائیوں کا بہت خیال رکھوں گی، حالانکہ ماں سے تو میں پہلے ہی
وعدہ کر چکی تھی، کیونکہ میری ماں نے مرتے وقت مجھے یہی نصیحت کی تھی۔ میرے جینے کا مقصد صرف اپنے چھوٹے بھائیوں کی حفاظت کرنا تھا۔ اپنی جان سے بھی زیادہ ان کو عزیز رکھتی، ان کا خیال رکھتی تھی۔ اب وہ میری ذمہ داری تھی، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ ابا سے یہ میری آخری ملاقات ہوگی۔ نہ جانے ایک انجانا سا خوف ضرور تھا مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے، ابا مجھ سے جدا ہونے والے ہیں۔ اس بات کا اندازہ مجھے تب ہوا جب میں گھر پر موجود تھی۔ مجھے اطلاع ملی کہ تمہارا باپ دنیا سے چلا گیا۔ قیدیوں کے درمیان اسے ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ ابا کی وفات کے بعد بھی لوگوں کی نفرت ابا کے لیے کم نہ ہو سکی، لیکن میں تو اس کی بیٹی تھی۔ میں تو ہمیشہ اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کیا کرتی تھی۔ اپنے چھوٹے بھائیوں کی خاطر میں نے اپنی تعلیم جاری نہ رکھی، حالانکہ مجھے پڑھنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ میرا خواب تھا کہ میں ایک کامیاب لیکچرر بنوں۔ میٹرک سے لے کر بی اے تک میرے نمبر بھی اچھے تھے، اور اگر اسی طرح میں کسی بھی طرح ماسٹرز کی تعلیم مکمل کر لیتی تو لیکچررشپ کے لیے میں اہل ہو سکتی تھی اور سلیکٹ بھی ہو سکتی تھی، لیکن اب پڑھائی کرنا میرے لیے ناممکن تھا۔ میرے لیے سب سے بڑا ٹاسک یہی تھا کہ میں اپنے بھائیوں کی اچھی تربیت کروں، ان کی پڑھائی کے لیے فیس جمع کروں۔ میرا سب سے بڑا بھائی مجید، جو کہ پڑھائی میں کافی لائق تھا، مجھے اس بات کی امید تھی کہ وہ اس خاندان کا نام روشن کرے گا۔ ایک دن وکیل صاحب ہمارے گھر تشریف لائے۔ یہ میرے مرحوم والد کے دوست تھے جو ہمارے گھر آتے جاتے تھے۔ ابا کی زندگی میں بھی وہ ہمارے گھر آتے اور ابا کو سمجھاتے تھے کہ اپنی اس بیوی کا خیال رکھو، اپنے بچوں کا خیال رکھو۔ ان کا نام مبشر صاحب تھا۔ وکیل صاحب ہمارے گھر آئے، مجھ سے کہا کہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک مجھے بتانا، میں تمہاری مدد کروں گا۔ میں نے وکیل صاحب کا شکریہ ادا کیا اور ان سے یہی کہا کہ انکل، بس آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آپ کی بہت مہربانی۔ جس پرائیویٹ کالج میں میں پڑھا رہی تھی، وہاں کے پرنسپل صاحب کو ہمارے گھر کے حالات اچھی طرح معلوم تھے، لہٰذا اس نے میرے لیے تنخواہ میں اضافہ کیا۔ پہلے میں وہاں سے 40,000 ماہانہ لیتی تھی، لیکن اب اس نے تنخواہ بڑھا کر 50,000 کر دی۔ میں اس پرنسپل صاحب کے لیے دلی طور پر دعائیں کرتی تھی، کیونکہ مشکل کی اس گھڑی میں اس نے مالی طور پر میری کچھ نہ کچھ مدد کی۔ یہ تنخواہ بڑھا کر یہ اضافی 10,000 میرے لیے بہت معنی رکھتے تھے اور کافی بڑی رقم تھی۔ وکیل صاحب بھی مالی طور پر میری مدد کرنا چاہتے تھے، لیکن میں نے انکار کیا۔ وہ 1,00,000 کا چیک مجھے دینا چاہتے تھے، جو کہ میں نے لینے سے انکار کیا تھا، کیونکہ مجھے شکیل نے منع کیا تھا۔ شکیل نے مجھ سے یہی کہا تھا کہ اس وکیل سے بچنا، یہ اچھا آدمی نہیں۔ لیکن میں حیران تھی کہ شکیل ایسا کیوں کہہ رہا ہے۔ بظاہر تو وہ ایسا نہیں تھا جس کے لیے اس نے مجھے کہا۔ بہت ہی مہذب انداز میں وہ مجھ سے بات کرتا تھا، اس کی آنکھوں میں حیا بھی تھی، لیکن شکیل ایسا کیوں کہہ رہا تھا یہ میں نہیں جانتی تھی۔ لیکن مجھے شکیل پر ہی بھروسہ تھا۔ اسی کے کہنے پر میں نے ایک دن وکیل صاحب سے یہی کہا کہ انکل، آپ میرے مرحوم باپ کے دوست تھے، میرے لیے قابل عزت ہیں، لیکن اب آپ یوں ہمارے گھر میں مت آئیے، میرے لیے مسائل کھڑے ہوں گے۔ محلے والوں کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں، وہ مجھ پر پہلے ہی باتیں کرتے ہیں، لہٰذا آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ ہمارے گھر میں اب تشریف مت لائیں۔ وکیل صاحب نے مجھے کوئی جواب نہ دیا، لیکن میں جانتی تھی کہ اسے میری بات بری لگی تھی اور دلی طور پر وہ مجھ پر غصہ بھی تھے، لیکن اس نے کچھ بھی نہ کہا۔ میرے لیے سب کچھ میرے بھائی تھے، میرا شکیل تھا۔ شکیل پر میں بھروسہ کرتی، جو اپنے والدین کے منع کرنے کے باوجود اس نے میرا ساتھ نہ چھوڑا، مجھے تنہا نہ چھوڑا۔ لیکن آزمائش کی اس گھڑی میں ایک دن شکیل نے بھی مجھے چھوڑ دیا تھا۔ اس دن میرے دل میں آیا کہ دنیا یہ مطلبی دنیا ہے، کوئی بھی کسی کا نہیں، یہ پیار محبت سب بکواس ہے، جھوٹ ہے۔ یہ ایک MBBS کی اسٹوڈنٹ تھی، ایک نئی ڈاکٹر بنی تھی ایک لڑکی۔ اس کی ماں نے اس سے کہا کہ شازیہ کا کوئی مستقبل نہیں، کیا تم نہیں چاہو گے کہ ایک ڈاکٹر تمہاری بیوی بنے؟ وہ خوبصورت بھی ہے اور وہ شازیہ سے زیادہ حسین ہے، گھر کی اکلوتی وارث ہے اور جائیداد بھی کافی ہے۔ شکیل کو اس بات کا یقین نہ آیا کہ اس کے لیے اتنا اچھا رشتہ دستیاب ہے، اور جب اسے اسی لیڈی ڈاکٹر کی تصویر دکھائی گئی
تو وہ اسی وقت اس کا دیوانہ ہو گیا، مجھے بھول گیا، ایک ایسی لڑکی کو بھول گیا جس سے محبت کے دعوے کرتا تھا۔ اس دن کے بعد شکیل سے میرا سامنا نہ ہوا، وہ میرا سامنا کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ ہاں البتہ اس نے آخری بار میرے نام ایک پیغام ضرور بھیجا تھا۔ اس نے میرے نام خط لکھا تھا جس میں اس نے کہا تھا کہ ہر کسی کو اپنی زندگی میں آگے آنے کا حق حاصل ہے۔ میں نے اپنا یہ حق استعمال کیا ہے، میں نے تمہیں دھوکہ نہیں دیا، میں نے اچھا آپشن سلیکٹ کیا۔ سعدیہ سے شادی کرنے کے لیے میں رضامند ہوں کیونکہ اس شہر کی وہ کامیاب ڈاکٹر بننے جا رہی ہے۔ میں نے اس خط کو آگ لگائی اور شکیل کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھول گئی۔ یہ معاملہ میرے لیے آسان نہیں تھا لیکن اسے بھولنا پڑا۔ ایک ایسا شخص جس پر مجھے پہلے تو بھروسہ تھا، جس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تنہا نہیں چھوڑے گا، لیکن آج اس نے ایسے موڑ پر چھوڑا جبکہ مجھے سب سے زیادہ اس کی ضرورت تھی۔ میں تنہا رہ چکی تھی۔ کالج سے گھر واپس آئی تو وکیل صاحب میرے گھر میں پہلے ہی موجود تھے۔ میں کافی ڈسٹرب ہوئی، اوپر سے وکیل صاحب کی موجودگی نے مجھے پہلے سے بھی زیادہ پریشان کیا۔ میں ان سے کہنے لگی کہ انکل، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ اس گھر میں مت آئیں، محلے والے بہت باتیں کرتے ہیں۔ مبشر مجھ سے کہنے لگا، کیا تم انکل انکل ہر وقت کہتی رہتی ہو؟ میں اتنا بھی بڑا نہیں، کس اینگل سے میں تمہیں بوڑھا لگتا ہوں جو تم مجھے انکل کہتی ہو؟ تم نے کبھی مجھ پر غور ہی نہیں کیا۔ میری آنکھوں کو پڑھو، تمہارے لیے کتنی محبت ہے۔ یہ بات سن کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں ان سے کہنے لگی، آپ کو شرم آنی چاہیے ایسی باتیں کرتے ہوئے۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، شرم تو تم کر رہی ہو، ایک بار اپنا یہ شرم ختم کرو اور میرے پاس آؤ۔ وہ میرے ہاتھ پکڑنے لگا۔ میرے چاروں بھائی اس وقت سکول میں تھے، میں گھر میں اکیلی تھی۔ وہ میری تنہائی کا فائدہ اٹھا رہے تھے۔ میں نے چیخنا چلانا شروع کیا جس پر اس نے مجھے منع کیا کہ شور مت کرو، لیکن میں شور کرتی رہی۔ میرے شور پر کافی محلے کے لوگ جمع ہو گئے جس میں امام صاحب بھی موجود تھے۔ میرے چہرے پر پریشانی تھی۔ میں نے امام صاحب اور باقی محلے والوں کو یہی بتایا کہ یہ شخص میرے ساتھ زبردستی کر رہا ہے۔ میرے منع کرنے کے باوجود یہ میرے گھر میں آتا ہے اور میری تنہائی کا فائدہ اٹھا رہا تھا۔ انہوں نے وکیل صاحب کی پٹائی شروع کی اور منع کیا، وارننگ بھی دی کہ آئندہ اس گھر میں قدم نہیں رکھنا۔ وکیل صاحب بدنام ہو کر وہاں سے چلے گئے، بے عزت ہوئے، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ اب مجھے برباد کرنے کے لیے اس نے دن رات ایک کر دی۔ میری ہی وجہ سے اب اس کی بدنامی ہوئی تھی اور وہ مجھے معاف کرنے والے معلوم نہیں ہوتے تھے۔ گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ اس نے مجھے بھلایا نہ اور وہ میری طاق میں تھا۔ شاید میں نہیں جانتی تھی، مجھے نقصان پہنچانے کے لیے اس نے کئی جتن کیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس وکیل کے شر سے محفوظ رکھا۔ وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا تھا۔ میرے بھائی اب جوان ہو چکے تھے، لیکن اس گھر کا سرکٹ چلانے کے لیے میں نے تگ و دو کی، سخت محنت کی۔ اس کالج کے پرنسپل کی طرف سے مجھے شادی کی آفر ہوئی تھی۔ وہ میرے گھر کے حالات سے بھی بخوبی واقف تھا، لہٰذا ایک بار اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میری بیوی بیمار ہے، میری کوئی اولاد بھی نہیں، میں یہ دوسری شادی تم سے کرنا چاہتا ہوں، تجھ سے اچھا آپشن میرے پاس موجود نہیں۔ لیکن میں نے پرنسپل صاحب کو بھی انکار کیا تھا، اس سے یہی کہا تھا کہ میں نے اپنی یہ ساری زندگی اپنے بھائیوں کے نام کی، مرتے دم تک اپنے بھائیوں کو میں سپورٹ کرتی رہوں گی، کبھی بھی شادی نہیں کروں گی ان کے لیے۔ ویسے بھی شکیل کے بعد تو میں نے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا۔ بھائیوں کی تعلیم مکمل ہوئی، 2 بھائیوں نے تعلیم ادھوری چھوڑ دی تھی، جبکہ بڑے بھائی احسن اور مجید نے ماسٹرز کی تعلیم مکمل کی تھی لیکن بے روزگار تھے۔ پچھلے 2-3 سال سے وہ اچھی جاب کی تلاش میں تھے لیکن ناکام رہے۔ کسی طرح وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتے تھے، کوئی روزگار حاصل ہو جائے ان کی کوشش تھی، لیکن ایسا نہ ہوا۔ وہ مزدوری بھی نہیں کرنا چاہتے تھے اور جاب کوئی مل نہیں رہی تھی۔ سارے گھر کے اخراجات میں ہی پورے کر رہی تھی۔ مجھے شادی کی کئی آفرز ہوئیں لیکن میں نے انکار کیا، یہی سوچتے ہوئے کہ میرے بھائیوں کا کیا ہوگا۔ لیکن اب بھائی جوان ہو چکے تھے، میرے سر کے بال سفید ہو چکے تھے، میری شادی کی عمر اب گزر رہی تھی، لیکن وکیل مبشر شاید ابھی بھی
مجھے معاف نہیں کرنے والا تھا اور میرے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ 60 سال کا یہ بوڑھا اب ایک کامیاب وکیل بن چکا تھا، جھوٹے گواہوں کی موجودگی میں جھوٹے کیس جیت کر کئی پیسہ کما چکا تھا، ایسے لوگوں کو برباد کر چکا تھا۔ اپنی مہارت سے جھوٹ بول کر کئی ایسے کیسز میں اس نے کامیابی حاصل کی تھی جن میں لوگوں کی زمینوں پر ناجائز قبضہ شامل تھا۔ کئی قاتلوں کو وہ رہا کر چکا تھا۔ یہ سب وہ پیسے کے لیے کر رہا تھا۔ اب وہ کروڑ پتی مالدار شخص بن چکا تھا۔ اس نے میرے بھائیوں سے رابطہ کیا۔ سب سے پہلے اس نے بڑے بھائی مجید سے بات کی، یہی کہا کہ میں تمہاری بہن شازیہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ ساری زندگی وہ کنواری رہے، اور اس بات کے لیے میں تمہیں 20 لاکھ روپے دوں گا۔ شہر میں ایک پلاٹ بھی تمہارے نام کروں گا۔ اس کے علاوہ تمہاری بہن کے حق مہر میں کافی رقم دینے کے لیے میں تیار ہوں۔ میرے بھائی جو پچھلے کئی سالوں سے سیٹل ہونے کی کوشش کر رہے تھے، وہ کاروبار کرنا چاہتے تھے، لیکن آمدن کم ہونے کی وجہ سے ان کا یہ خواب پورا نہیں ہو رہا تھا۔ مجھ سے بغیر پوچھے ہی انہوں نے میرا رشتہ اس وکیل کے ساتھ طے کر دیا۔ ان چاروں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب ہماری بہن ہمارے کسی کام کی نہیں، ایک ساتھ اتنا پیسہ اب مل رہا ہے، اس سے اچھا موقع ہمیں دوبارہ نہیں ملے گا۔ انہوں نے صرف مجھے یہی بتایا کہ ہم نے تمہارا رشتہ طے کیا اور وکیل صاحب تمہیں بہت خوش رکھیں گے۔ میں ان کی یہ بات سن کر کافی حیران ہوئی اور ان سے یہی کہا کہ تم لوگوں کا دماغ خراب تو نہیں؟ تم نے ایسے کیسے سوچ لیا؟ 60 سال کی عمر میں وہ اپنا گھر نہ بسا پایا، مجھ سے شادی کر کے کون سا وہ اپنا گھر بسا لے گا؟ لیکن انہوں نے میری بات نہ سنی، یہی کہا کہ اگلے ہفتے تمہارا سیٹھ مبشر سے نکاح ہے۔ نکاح کے بعد وکیل صاحب نے اپنا وعدہ پورا کیا، میرے بھائیوں کو پیسے دیے اور مزید پیسے دینے کا بھی وعدہ کیا۔ ان کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن میں حیران تھی کہ وہ مجھ سے کیوں شادی کرنا چاہتا تھا۔ وہ مجھے بھی اپنے گھر لایا، اس نے شراب پی رکھی تھی، وہ اپنے ہوش حواس میں نہیں تھا۔ میں اس کے سامنے بیٹھی تھی، وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگا، تجھے دیکھنے کے بہانے میں تمہارے باپ سے ملنے آتا تھا۔ تمہارے باپ کے ساتھ دوستی کرنے کا میرا یہی مقصد تھا کہ تجھے حاصل کر سکوں، تجھے روز دیکھوں۔ اس کے جیتے جی تو میں ایسا نہ کر سکا، لیکن اس کے مرنے کے بعد میں تمہیں حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن تو نے انکار کیا۔ پورے محلے کو اکٹھا کیا، شور کر کے مجھے سب کے سامنے ذلیل کیا۔ اب دیکھو میں تمہارا کیا حشر کروں گا۔ تم سے شادی کرنے کا مقصد یہی تھا کہ تمہیں تمہاری اصلیت بتاؤں، تم سے بدلہ لے سکوں۔ میں تمہارے لالچی بھائیوں کو جانتا ہوں، ان کی اصلیت بھی تمہیں بتلانا چاہتا تھا کہ کتنے پیسے کے بھوکے ہیں وہ، پیسے کی خاطر ہی تمہیں فروخت کیا۔ میں اس کا مقصد اب سمجھ چکی تھی۔ خیر، اب میرے بھائیوں نے میرے ساتھ جو کیا، میں ظلم سہنے کے لیے تیار تھی، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ شادی کی پہلی رات زیادہ شراب پینے کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ اس کی ساری جائیداد کی میں وارث بن گئی۔ بھائیوں کو جب پتہ چلا کہ سیٹھ مبشر مر چکا ہے، ہماری بہن کروڑ پتی بن چکی ہے، تو میری خوشامد کرنے کے لیے وہ میرے پاس دوڑے چلے آئے، لیکن دھکے دے کر ان کو نکالا گیا۔ میں نے ملازموں کو کہا تھا کہ ان سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ اب پھوٹی کوڑی کے وہ محتاج تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ شاید وہ اپنی بہن کے ساتھ ایسا نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکت ڈالتا، لیکن انہوں نے تو اپنی بہن کو ہی فروخت کر دیا تھا۔ مجھے ان کی جائیداد کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں اس بوڑھے کی جائیداد پر پاؤں رکھ کر چلی گئی۔ مجھے پیسے کی لالچ نہیں تھی۔ اس کا سارا پیسہ میں نے ڈونیٹ کیا، غریبوں اور مسکینوں میں میں نے بانٹ دیا۔ غریب اور نادار لوگوں کی میں نے بھرپور مدد کی اور مجھے اس بات کا سکون ملا، لیکن اب اپنے بھائیوں کی اس بے حسی کو میں یاد کرتی تھی اور شاید کبھی نہیں بھولوں گی، جن کے لیے میں نے اپنا سب کچھ قربان کیا، انہوں نے ہی مجھے دھوکہ دیا، اپنی اس بہن کا سودا کیا۔